کیونکہ پنجاب کا جو معاملہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کے بعد پھر اسپیکر نے معطل بھی کر دیا لوگوں کو اور ان کے ریفرنس بھی بھیج دیا نااہلی کا. تو کنور صاحب یہ فرمائیے گا اس طرح کے ریفرنسز اگر ہوتے ہیں تو اس میں نااہلی کا کتنا فیصد امکان ہوتا ہے سر؟ پنجاب کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب نے جو بھیجا ریفرنس، وہ انہوں نے آرٹیکل 65 جس میں کہ حالت ہے ممبران صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی، اس کی آڑ میں اس کو مد نظر رکھا ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو رکھی ہے انہوں نے اسپیکر صاحب نے، وہ رکھی آرٹیکل 69 میں. تو اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اپنی اسمبلی کا کسٹوڈین ہے، اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنا، ہاؤس کو چلانا، اس کے رول بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، سارا ایک وے آؤٹ بتایا گیا ہے، ایڈوائزری کونسل کا ذکر ہے. اگر ان تمام کو دیکھتے ہوئے اسپیکر یہ محسوس کرے کہ ہاؤس ٹھیک نہیں چل رہا، ہمیں اپنا آئین کے مطابق کام کرنے میں مجھے رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اور انہوں نے حلف اٹھایا 65 کے تحت، آرٹیکل 65 کے تحت، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو باقاعدہ مانوان عمل درآمد کروں گا. لیکن اب اس لحاظ سے اسپیکر صاحب نے آرٹیکل 63(1) کے تحت نہیں بھیجا، انہوں نے بھیجا آرٹیکل 69 کے تحت کہ میں کسٹوڈین ہوں، مجھے یہ ہاؤس چلانے نہیں دے رہے، اور لیڈر آف دی ہاؤس کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان دو رائے پہ کھڑا ہو گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہلڑ بازی کرنے والوں پر یا الزام لگانے والے پر یا ہاؤس کو جو چلانے میں رکاوٹ پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں ریفرنس بھجوا دیا. اسپیکر کے پاس ایک بہت بڑا اہم جو اختیارات ہے وہ ہے سسپینڈ کرنا. وہ انہوں نے 15 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا، وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں 3 مہینے تک. ایک تو ان کے پاس راستہ یہ ہے. لیکن اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے تمام سپریم کورٹ کے فیصلے، کنور صاحب نااہلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ نہیں، معطل ہونا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ایک وارننگ ایشو ہو جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا اگر کیس مضبوط جب بنتا ہے جب ان کا جو پارلیمانی لیڈر نے، اگر پارلیمانی لیڈر نے لکھ کر دے دیا ہے کہ جی ممبران جو تھے انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں ان کو روکتا رہا اور انہوں نے میرے حکامات کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ ایک کیس سیریس بن جائے گا. لیکن اس میں ایک بڑی اہم میں مثال دیتا ہوں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یا ہمارے الیکشن لا میں بڑی خامیاں بھی ہے، ابہام بھی ہے. اب یہاں تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انڈیا کے جو ہے ایوان زرعی، جس کو ہم پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں، قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں، اس میں راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف وہی لینگویج استعمال کی تھی جو ابھی حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کے خلاف استعمال ہوئی. تو نریندر مودی نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے راہل گاندھی کو اپنی ایوان زرعی سے ان کو ختم کر دیا، ان کی سیٹ کو ڈی سیٹ کر دیا، ان کو نہل قرار دے دیا. تو یہ ان کے پاس اختیارات تھے. تو یہاں تو کیسے کوئی اختیارات نہیں ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، ان کے آرٹیکل 63 آتا ہے، 2 آتا ہے، یہ سارا معاملہ. لیکن انڈیا میں تو واضح اختیارات ہیں نریندر مودی کے پاس. انہوں نے راہل گاندھی جیسی شخصیت کو بھی نااہل قرار دے دیا 1 سال کے لیے. تو یہ معاملہ وہ نہیں آئے گا، لیکن بہرحال جو الیکشن کے پاکستان طلب کرے گا وہ معافی مانگیں گے، اور آئندہ کے لیے شاید آئندہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 کے تحت یہ ریفرنس گیا ہے، تو آپ اس میں نااہلی نہیں دیکھ رہے لیکن آپ وارننگ دیکھ رہے ہیں؟ نااہلیت کا تو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. اب وہ 5 رکنی جج ہے، وہ دیکھیں گے کہ واقعہ اسپیکر بے بس کر دیا گیا اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں قومی اسمبلی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام چیف جسٹس، جس میں کہ شامل ہے امرتا بندیال اور فخر الدین چیف ابراہیم، ان سب کی ججمنٹ دیکھی جائے گی انہوں نے اس بارے میں کیا ججمنٹ دی ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ شدید ان کے اوپر دباؤ پڑے گا اور یہ خوف زدہ بھی رہیں گے، اور ممکن ہے الیکشن کمیشن انہیں نااہل قرار دے دے. کراچی کی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، حادثوں کا شہر بن چکا ہے یہ. آج صبح کراچی کے علاقے لیاری میں 6 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی، 10 افراد جان سے چلے گئے، خواتین اور بچوں سمیت متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق 20 سے 25 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. صبح کی روشنی سے رات کی تاریکی چھا چکی ہے. اب بھی ملبے میں دبے افراد کے پیارے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس ملبے کے ڈھیر سے کوئی آواز آ جائے. جیسے ہی کسی کی لاش نکالی جاتی ہے تو وہاں موجود افراد کی سانسیں رک جاتی ہیں.
کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کر دیکھے کہ ان کا کون سا پیارا اب دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ملبے سے اب لاشیں نہ ملیں، اللہ کوئی معجزہ دکھا دے اور دبے ہوئے افراد اپنے پیاروں کو پھر سے مل جائیں، جن کو نکالنے کے لیے بھاری مشینری کی مدد سے ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے۔ گرنے والی عمارت نے ناظرین 7 والی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ برابر والی عمارت کی سیڑھیاں گر گئیں، جس کے بعد وہاں کے مکین عمارت میں محصور ہو گئے، جنہیں کرین کی مدد سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا نا، اس وقت محرم کی سیکیورٹی کی وجہ سے علاقے میں موبائل سگنلز بند تھے، جس کی وجہ سے ریسکیو میں بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق موبائل سگنلز بند ہونے کی وجہ سے انہیں تاخیر سے اطلاع ملی ہے۔ عمارت سے متعلق فیصل عیدی کہتے ہیں کہ یہ کل سے ہی ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین یقیناً یہ عمارت بن جانا اور پھر ٹیڑھی ہونے کے باوجود خالی نہ کروانا یہ غفلت ہے، لیکن کیا ایس بی سی اے ایک نوٹس بھیج کر بری ذمہ ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح سندھ حکومت نے وہی کیا ہے جو پچھلے 15 سال سے کرتی نظر آ رہی ہے۔ نوٹس لے لیا، کمیٹی بنا دی، بس کام ختم ہو گیا۔ یہ کون بتائے گا بھائی کہ اس بلڈنگ کو بنانے کی اجازت دی کس نے تھی؟ یہ کون بتائے گا کہ آج بھی پورے شہر میں غیر قانونی اور ناقص تعمیرات کیسے ہو رہی ہے؟ کیا کسی ذمہ دار کو آج تک اس سارے معاملے میں سزا ہوئی ہے؟ کیا ان افسران سے حساب لیا جاتا ہے یا لیا جائے گا جنہوں نے اس عمارت کا نقشہ منظور کیا ہے، کم جگہ پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر کی اجازت دی ہے؟ کیا مرنے والوں کے قتل کا مقدمہ ان افسران کے خلاف درج کیا جائے گا؟ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ان کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے عمارت کو مخدوش قرار دیا جا چکا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اسحاق کھوڑو کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے صرف لیاری میں 80 عمارتوں کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ پورے شہر میں 500 سے زائد عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں۔ اسحاق کھوڑو صاحب، تو کیا آپ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی عمارتیں گر جائیں؟ آپ کی کارکردگی سے تو ماشاءاللہ پورا شہر واقف ہے۔ جس لیاری کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں آپ کے افسران مبینہ طور پر رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کروا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صوبائی اینٹی کرپشن کی عدالت کے جج امین اللہ صدیقی کے روبرو ہوئے ایک ایسے ہی کیس کی خبر رکھ دیتی ہوں۔ ایکسپریس نیوز کی 17 جون کی خبر کے مطابق ایس بی سی اے کے افسران نے لیاری میں بلڈر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر 7 منزلہ عمارت تعمیر کروائی، حالانکہ منظوری جو تھی وہ صرف 3 منزلہ عمارت کی تھی۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں جو رپورٹ جمع کروائی، اس کی روشنی میں عدالت نے آپ کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران، سب رجسٹرار اور بلڈر سمیت 18 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ ایک کیس نہیں ہے سر، ایسے کئی کیسز ہیں جن میں ایس بی سی اے افسران کی ملی بھگت کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات کر کے شہریوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے، اور ماضی اس کا گواہ ہے۔ میں نے خود کئی بار اپنے پروگرامز میں ایسے علاقوں اور غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی ہے، یاد دلاتی ہوں آپ کو۔ دہلی کالونی نمبر 1 کے 70 رہائشی پلاٹس ہیں جو سے 60 گز کے ہیں۔ ان پر 10 سے 12 منزلہ غیر قانونی عمارت بنی ہوئی ہے، جن میں 10,000 کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں جن کی زندگیاں شاید کسی کے لیے قیمتی نہیں ہیں۔ ایک پلاٹ ایسا بھی ہے جس کا رقبہ صرف اور صرف 30 گز کا ہے، اس پر بھی 8 منزلہ، جی جناب 8 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ 40 اسکوائر یارڈ پر یہ 6 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہی بات، یہیں سے ہی اس کے غیر قانونی ہونے کا پتہ لگتا ہے کہ یہ رہائشی علاقہ ہے۔ رہائشی علاقے میں 40 گز کے ایک چھوٹے سے پلاٹ کے اوپر یہ 6 منزلہ عمارت کھڑی کی ہوئی ہے۔ یہ ٹلٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے عمارت۔ جن اداروں کے، جن لوگوں کے، نوٹس لینے والوں کے اپنے واش رومز 200 گز کے ہوں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ 30 گز پہ 12 منزلہ عمارت بن رہی ہے یا 15 منزلہ عمارت بن رہی ہے؟ ناظرین یہ آج کی کہانی نہیں ہے، شہر کی جو تباہی کی داستان ہے نا وہ کافی پرانی ہے۔ حکمرانوں سے کچھ نہیں ہو رہا تو اللہ سے ہی امید لگا لیتے ہیں کہ وہی مالک ہی اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی معجزہ ہی کر دے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔